آ جائیں نا سر، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. یہ ذرا اس سائڈ پہ کرسی دے. آپ دونوں ادھر ہو جائیں. رئیس صاحب آپ ادھر آ جائیں. یہ یہاں سے کرسی، یہ کرسی نکال دو ذرا. نہ یہ ادھر کرو نا، ادھر سے اندر کرو، ادھر کرو یار. بس جگہ دیکھے براشی. آپ ذرا خاموش ہو جائیے گا پلیز. نواز شریف کا تو لگ گیا، خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہیں. ہم نے کافی تحمل سے کام لیا، ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرتے، لیکن اگر ہمارے وکلاء کا تمسخر نہ اڑایا جاتا، ہماری پارٹی کی تضحیک نہ ہوتی. ہم جیلوں میں ہیں، جیلوں میں مزید رہیں گے. آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز. جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں، جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. ہم کنٹمپٹ میں ہیں اور مزید کنٹمپٹ بھگتنے کو تیار ہیں. نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ تضحیک کی اجازت دے سکتے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کریں. عدالتیں عزت اور تعظیم کے قابل ہے، اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے. قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں، کبھی میرے کام پہ سن لیں، خارج کر دیں، لیکن خدا رہا ہمارا تمسخر نہ اٹھایا جائے. اور عدالت یہ نہ بھولیں کہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وکلاء کو ڈرایا جا سکتا ہے. ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے. اور یہ زبان جو ہے، جو کسی بھی جج صاحب کی ہے، وہ جب تک آداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں، ہم 10 گنا کورن سے بجا لاتے ہیں. لیکن جہاں پہ وہ تمسخر اڑائے گی تو پھر ہماری زبان جو ہے اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا. اور جب ہمارے صافی دوست کا ذکر ہوتا ہے عمران ریاض کہ جی یہ کون ہے، اور پھر ان کے لانے نہ لانے پہ، اور پھر جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اٹھائے گئے وہ کیوں نہیں آتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائے، اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو. جب سیاسی کیس ہوگا اور آپ سیاسی باتیں کریں گے تو وکیل بھی سیاسی باتیں کرے گا. پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، عمران خان صاحب کے بیاف پہ، ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روا رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا، اور ان کو پتا ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا، جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا، لیکن وہ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلخیوں کو بلا دیں، لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادے بھی پیپر مل کا فیصلہ آتا ہے اسی عدالت سے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل ہو رہے تھے، جو قانون سازی کی گئی تھی آرمی ایکٹ 1952 اور 1923 کے جو ایکٹ ہیں جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں، ان قوانین کو کالعدم قرار دیا، ٹرائل کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، اور ملٹری ٹریبیونل کو خلاف قانون ڈکلیئر کیا. یہ وہ فیصلہ تھا جس سے رول آف لا کو استحکام ملا. سویلین کے ٹرائل آپ فوجیوں سے کرا رہے ہیں جو ایگریوڈ بھی ہے
اور جن کو آپ جج بھی بنا رہے ہیں، جن کے گواہ بھی ان کے ہیں، اور ان کو آپ سزا کا اختیار بھی دے رہے ہیں، یہ نظام برما میں اور ایجپٹ میں ہے، کسی بھی دوسرے سیولائزڈ معاشرے میں نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف اپیل آتی ہے تو اپیل کے لیے بینچ بناتے ہیں فاضل چیف جسٹس صاحب۔ میاں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جاتے جاتے یہ تحفہ بھی دے گئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت سینئر موسٹ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپیل بینچ جو تھی اس میں اعجاز اللہ احسن صاحب کی کوئی رائے جو ہے نہ لی گئی، نہ کوئی بینچ کی کانسٹیٹیوشن ڈسکس ہوئی، اور جس پہ فاضل جج صاحب نے لیٹر بھی لکھا۔ اب جو ہی وہ بینچ بنتا ہے وہ بھی 6 ممبر کا بینچ، جس میں سے 1 ڈائسنٹ دیتی ہے، اور 5 ورسز 5 اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ فوج کی عدالتوں میں ٹرائل کو جو ہے دوبارہ شروع کرایا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ آپ منصف ہیں، لیکن یہ قانون جو ہے یہ تو ریاست کی امانت ہے، اس کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن، اور پھر انٹرلاکیٹری سٹیج پہ، انٹرم سٹیج پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرائل کنکلوڈ کریں۔ یہ بینچ جو ہے فاضل جج آف دی سپریم کورٹ کے اس لیٹر کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق نہیں بنا ہے، تو لہذا اس کا آؤٹ کم یا فیصلہ جو ہے وہ ایک ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ کا فیصلہ تصور نہیں ہوگا۔ مجرم اشتہاری رہا، اور جب پاکستان آتا ہے تو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جاتا ہے، مینار پاکستان میں جلسہ کرایا جاتا ہے، اور پھر پورا نظام نواز شریف کے آگے سرنگو ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کون سا عدالتی معیار ہے؟ اس پیشے سے تو ہم بھی وابستہ ہیں، پوری زندگی ہم نے قانون کی لرننگ کو دی ہے، ہم نے تو ایسے فیصلے، ایسے عدالتی کنڈکٹ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور عدالت یہ نہ بھولیں کہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وکلا کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ ہم عدالتوں کی تعظیم